ناظرین، میں آج آپ کو ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ میں اور شرجیل ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ہم دونوں کے والدین اس رشتے سے راضی نہیں تھے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدگی برداشت نہیں تھی۔ آخرکار ہم دونوں نے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا جو کسی کے بھی والدین کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو بس اپنی۔ میں نے اور شرجیل نے ایک دن تعین کیا اور پھر ہم نے باغ کی عدالت میں جا کر شادی کر لی۔ کچھ دن ہم شرجیل کے دوست کے گھر رہے، پھر انہیں نوکری مل گئی تو ہم نے ایک الگ گھر کرائے پر لے لیا۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو گئے تھے، اور ان 4 مہینوں میں جیسے شرجیل نے مجھے دنیا کی ساری خوشیاں دے دی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ان مہینوں میں شرجیل نے مجھے کبھی یہ طعنہ نہیں دیا تھا کہ باغی تھی۔ شرجیل یہ جان کر بہت خوش تھے کہ وہ پاپا بننے والے ہیں۔ اب تو وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ انہوں نے گھر میں ایک نوکرانی بھی لگا دی تھی جو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ شرجیل کی خواہش تھی کہ ہمارا بیٹا پیدا ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتی کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ شرجیل نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے ہیں۔ شرجیل کے گھر والوں نے کہا تھا کہ وہ ہم سب کو لے کر واپس آ جائیں۔ یہ سن کر شرجیل بہت خوش تھی، لیکن میں کچھ پریشان تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کے گھر والے مجھ سے پتہ نہیں کیسا برتاؤ کریں گے۔ آخرکار شرجیل کی خوشی کے آگے ہار مان لی اور ہم شرجیل کے گھر آ گئے۔ یہاں آ کر میرے تمام خدشات ثابت ہوئے، یا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ قسمت مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ شرجیل کے گھر والوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے بھی یہاں ویسی ہی عزت دی جا رہی تھی جیسے میری جٹھانی کو دی جاتی تھی۔ مجھے واپس آئے 3 سال گزر چکے تھے، اور اب بھی شرجیل مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے تھے۔ ایک دن میں ہمت کر کے اپنے گھر گئی، رو رو کر اپنے والدین سے معافی مانگی، اور آخرکار انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ سب یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں اور عزت سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اس بار جب میری گود بھری تب بھی شرجیل کی یہ خواہش تھی کہ لڑکا ہو۔ اس بار مجھے ان کی بات کچھ عجیب محسوس ہوئی، لیکن میں نے شرجیل کو کچھ ظاہر نہ کیا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں بیٹی کو پا کر بھی بہت خوش تھی، لیکن شرجیل کچھ خوش نہ تھی۔ وہ بیٹی کو میرے پاس بھی رہنے نہ دیتے تھے، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یہ بیٹی اپنی بہن کو دے دیں گے۔ جب میں نے شرجیل سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ سن کر تو جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی عزت ہوں اور گھر سے بھاگنے کا فیصلہ ہم دونوں کا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی کوئی طعنہ نہ دیا، لیکن کیونکہ میں گھر سے بھاگی تھی تو میں اپنی بیٹی کو بھی ایسی ہی تربیت دوں گی، اور یہ ان سے برداشت نہیں۔ آج مجھے شدت سے احساس ہوا کہ غلطی آخر غلطی ہوتی ہے، جس کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے، اور میری سزا یہ تھی کہ آج اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، اور مجھے ساری زندگی اپنی بیٹی سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا تھا۔